وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل فاز رسولكم في الدنيا والآخرة ورحمة الكعبة محمد وأنت المحبوب بحق علي وأنت الأعلى بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن وأنت المحسن بحق الحسين وأنت قديم الإحسان بحق الأئمة الستة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں. ان کا استقبال ایک باز بلند نعرہ سلوات سے کریں. اللہم صل علی محمد میرے محمد کا بڑا میرے محمد کا ہے نور حق یہ سراپا میرے محمد کا میں جب پڑھتا ہوں آیات پاک قرآنی میں جب پڑھتا ہوں آیات پاک قرآنی تو اس میں ملتا ہے چرچا میرے محمد کا. تقریروں سے وحدت نہیں ملنے والی صرف تقریروں سے وحدت نہیں ملنے والی حق کا پیغام سنانا ہے تو قرآن پڑھو. حق کا پیغام سنانا ہے تو قرآن پڑھو. اور آج بیداری اسلام کی تحریکوں میں زندہ کردار نبھانا ہے تو قرآن پڑھو. زندہ کردار نبھانا ہے تو قرآن پڑھو. اور عزت نفس ہوا کرتی ہے اس سے محفوظ. عزت نفس ہوا کرتی ہے اس سے محفوظ. اپنا معیار بڑھانا ہے تو قرآن پڑھو. اپنا معیار بڑھانا ہے تو قرآن. ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. نعرہ حیدر
اے خدا تو ہی رب ہے میرا، میں بندہ تیرا، میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، پھر بھی میں مت کا تیری طرف گار ہوں۔ اللہ خانہ کعبہ تلک مہدی دی آپ کا چھایا ہے جلوہ ہر طرف، مہدی دی آپ کا چھایا ہے جلوہ ہر طرف۔ ارے سبت جعفر باقری نب زکزکی کی شکل میں ہو رہا ہے ظلم کا مومن نشانہ ہر طرف، ہو رہا ہے ظلم کا مومن نشانہ ہر طرف۔ باخر الصدر سیستانی اور خمینی کے طفیل بن گیا ناد علی قومی ترانہ ہر طرف، بن گیا ناد علی قومی ترانہ۔ دیا روشن ہوا ہے غار ہرا سے اس کی عظمت کا، یہ محراب حرم عرش کے سینوں پر لکھا ہے، سیاسی نفرتوں کی آگ اسے کیا بجھائے گی، یہ قرآن کاغذ پر نہیں سینوں پر لکھا ہے، یہ قرآن کاغذ پر نہیں سینوں پر لکھا ہے۔ اور دیکھیں کہ حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، جو دین سے دور ہے وہ پریشان بہت ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید کرار حسین باقری علی اللہ مقامہ اور ان کے ساتھ دیگر جو فاؤنڈرز جو بانیان ادارہ فیض الاسلام کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تمام ادارہ فیض الاسلام کے سابق صدور اور اراکین جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، مدرسہ فیض الاسلام کے اساتذہ جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور ادارے کے خادمین اور زہرا کمیٹی کے فاؤنڈر محترمہ شاہزمہ بیگم صاحبہ اور امام زمانہ یونیورسٹی کے فاؤنڈر سیکریٹری جناب حیات علی صاحب، اور ہمارے آستانہ حسینی میں جب ہمارا سب سے پہلا ایک عبادت خانہ ہوا کرتا تھا تو اس کے مؤذن جناب مرزا علی عباس صاحب، اور جس کسی نے بھی ہمارے اس محلے میں ہمارے ادارے میں قوم کی خدمت کے لیے جس کسی نے بھی دامے درہمیں سخنے جس کسی بھی صورت میں ہمارے فروغ دین کے لیے، فروغ مکتب جعفری کے لیے خدمت بھی انجام دی ہو، ان تمام مرحومین کی ارواح کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنٹریز ہیں جیسے یمن، عراق، ایسی کنٹریز سے جو بچے کنجنائٹل ڈیزیزز، ہارٹ ڈیزیزز سے سفر کر رہے ہیں، ان کا علاج آگے ہمارے جناب علی اشرف صاحب اسی تمہید خوشی کا پروگرام ختم نہیں ہوتا ہے، میں ایک دو شعر زمن میلا نہیں ہوتا، نہیں ہوتی زمین یہ جس من میں سے کہ خدائے ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ مولانا غلام ناصر نے آپ کی خدمت کے لیے چنا اور ہمیں آپ کی خدمت کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔
ہم اس جشن بہار قرآن میں تمام علماء کرام، سرپرستان، چیف گیسٹ آف آنرز اور تمام حاضرین کا خیر مقدم کرتا ہوں اور سب کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں ادارہ فیض الاسلام کے زیر اہتمام مختلف پروگرام منعقد کیے گئے، جیسے قرآن خوانی کا دورہ، سورہ رحمان اور سورہ واقعہ، زیارت عاشوراء اور حدیث قصہ وغیرہ، حفظ پروگرام، علمی مسابقہ۔ اس طرح ہر روز یا زہرا چینل کے ذریعے بزم رحمت کے عنوان سے لو پروگرام جاری رہا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا خیر میں جن مومنین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ان کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم تمام ان افراد کا فرداً شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ادارہ انشاءاللہ ماہ مبارک کے بعد بھی قوم و ملت کی فلاح و ترقی کے لیے بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بس اسی طرح آپ تمام حضرات اور مومنین ساتھ کا تعاون ساتھ رہنا چاہیے۔ آخر میں ایک بار پھر آپ تمام کو فرداً کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے دہمے سخنے اور رائے سے ادارے کی مدد کی۔ اور آخر میں آپ تمام لوگوں کی خدمت میں، تاکہ یہ ادارہ بہت خلوص کی نیت سے بنا ہے اور اس کے لیے ہماری فرض بنتا ہے کہ تمام مرحومین جو ادارے کے فاؤنڈرز رہے ان کی ارواح کے لیے ایک سورہ حمد کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العلی العظیم۔ شہر نشین پر تشریف فرما علماء ذوی اکرام، دانشوران قوم و ملت، سرپرستان ادارہ، حاضرین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر ادارہ کے حکم کے مطابق کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا ہے، صرف مدرسے کی رپورٹ پیش کرنا ہے۔ رپورٹ کیا ہے؟ وہی حالات ہیں کہ جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ رپورٹ سے پہلے ایک بار میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا، اور سب سے پہلے میں ان نونہالوں سے اور جو بچے اخلاق، بچے کو دیندار بنانا کسی آرگنائزیشن، ادارے یا مدرسے کا کام نہیں ہے، اولین فریضہ ماں باپ کا ہے، اور اس میں بھی ماں کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دیندار بنائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کا پہلا مدرسہ اس کی ماں کی آغوش ہے، تو ماں کے آغوش میں بچے پروان چڑھتے ہیں۔ یہ تو بات ایک طرف ہے، اور دوسری طرف اگر کوئی قرآن کی تعلیم بھی دیتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں، جو استاد ہے قرآن کا، جو ٹیچر ہے قرآن کا، اس کو ہمارے معاشرے میں اس نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا جو اس کو دیکھنے کا حق ہے۔ کہتے ہیں کہ تو قرآن پڑھا رہے ہیں، اللہ ویسے کہتے ہیں، یعنی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ بڑی افسوس کے ساتھ میں درد دل ہے جو آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں۔ ہم اپنے بچے کی دنیا سنوارنے کے لیے ٹیوشن کی فیس جو ہے 5-5, 10-10 ہزار دینے کے لیے تیار ہیں، قرآن کی تعلیم کے لیے 500 روپیہ اگر دے دے تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو پوری دنیا دے دی ہے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ قرآن کے اگر آپ معلم قرآن کا ایک معمولی انسان سمجھتے ہیں، معلم قرآن کا مرتبہ کیا ہے؟ سب سے پہلا معلم قرآن ذات پروردگار ہے۔ ذرا انسان سمجھے معلم قرآن کی اہمیت اور عظمت کو۔ قرآن میں خود اللہ کہہ رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن، خدا وہ ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔
تو تعلیم قرآن کی تعلیم دینا کوئی معمولی پیشہ نہیں ہے، یہ سنت الہی ہے، سنت پیغمبر ہے، سنت اولیاء الہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. This was the first revelation from God through Hazrat Jibreel to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. یہ ایک سینٹنس میں سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. آج کی دنیا ایک سینٹنس کو مان لی اور پڑھنا شروع کر. Read in the name of the Lord who created man of a cloth. یہ اس کا معنی ہے. تو the importance to education, importance to علم, اللہ نے فرسٹ ریولیوشن میں ہی کہہ دیا ہے. اب اس کو ہم فالو کر رہے ہیں کیا، یہ ہم آج سمجھنا ہے. ادارہ فیض الاسلام کے فاؤنڈرز میں دیکھا ہوں. انکم ہے 1 لاکھ چند پیسے، 1 لاکھ چلر ہمارے انکم ہے. باقی کا اور 1 لاکھ
20 से 25 हजार रुपए मोमिनीन के डोनेशन पे इदारा चल रहा है, क्योंकि कोई जेब से नहीं डाल रहा है, कोई किधर से नहीं, मोमिनीन से डोनेशन ले रहे, इदारा चला रहे। हमारी ये रिक्वेस्ट है चीफ गेस्ट और कौम के दानिशवान से, आप लोगों का कांटेक्ट सारी दुनिया में है। हमारे इदारे को एक 3 लाख रुपए का इनकम हो गया तो मोमिनीन के पास हम चंदा पूछना छोड़ देंगे, इंशाल्लाह चंदा देंगे, जुल्म नहीं करेंगे। आज जुल्म कर रहे हैं हमें। आगा साहब अब 50,000 नहीं 1 लाख दीजिए, मौलाना आप दीजिए, वलफजर वालों को पूछेंगे, याद है कृष्ण पूछेंगे, खोजा वो पूछना नहीं रहेगा। इधर जोहरी हजरत भी है, बिजनेसमैन भी है, पॉलिटिशियन भी है, उलमा भी है। आप लोग हमारे इदारे को एक रिक्वेस्ट है, और हमारा इदारा ने ये हमारे पास अभी 2000 स्क्वायर फीट लाइन खाली पड़ी हुई है, उसको हमें डेवलप किए तो 60 से 70 हजार रुपए का इदारे को इनकम आएगा। हम गुजारिश कर रहे हैं हमारे डोनर हजरत से, वो उसको डेवलप करने के लिए आप लोग इदारे का साथ दें। उसके साथ ये मोमिन की बिल्डिंग सेल के लिए इदारे को ऑफर भी आया हुआ है, उसकी कीमत है 2,25,00,000 और हमारे मसरूर और अनिल भाई ने उनसे बातचीत कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपर्टी हमें खरीदे तो 1,30,000 का रेंट आएगा प्योरली एजुकेशन के लिए, वो पैसा हमें कहीं खर्च नहीं करेंगे। ये बात बोल के मैं बात खत्म कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहले तो मैं टीम या ज़हरा चैनल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स जिनकी वजह से हमारा ये प्रोग्राम महीना भर रमज़ान में जो गया हुआ है वो कामयाब है, और आगे भी इंशाअल्लाह हमारे कौम के सभी सादात और मोमिनीन मोमिनात हमारा ताउन करेंगे। स्पेशल थैंक्स टू इदारे फैज़ुल इस्लाम कमेटी जिन्होंने हमें हमारा साथ दिया है हमेशा, दे आर आवर बैकबोन। और स्पेशली हमारे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मीर क़ाइमाबाद क़िबला इमाम जमात मस्जिद अल क़ाइम आनेपाड़ा बेंगलोर, जिन्होंने पूरा महीना उन्होंने तकरीर करके हमारे प्रोग्राम को आगाज़ किया। और स्पेशल थैंक्स टू हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मीर आजम अली जाफरी साहब, प्रिंसिपल इदारे फैज़ुल इस्लाम निसंद्रा, जिन्होंने हमें ताउन किया हुआ है। और स्पेशल थैंक्स टू अंजुमन इमामिया बेंगलोर रिचमंड टाउन, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद कमर हसन नकवी साहब इमाम जुम्मा जमात मस्जिद अस्करी, और एक हैं जो हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अली रज़ा प्रिंसिपल ऑफ अंजुमन इमामिया। वोट ऑफ थैंक्स टू अरकान आस्तान अली असगर एडमिन्स ज़हरा कमेटी शिया यूनाइटेड, जिन्होंने हमारा पूरा साथ दिया हुआ है। और स्पेशल थैंक्स टू ऑल इदारास एंड कमिटीज ऑफ कर्नाटका, शुक्रिया वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मिन जानिब हमारे तरफ से मैं सभी मेंबर्स ऑफ या ज़हरा टीम मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें हमेशा साथ दिया हुआ है। कैमरा में तो मैं हूँ, मगर हमारे पीछे पूरी कैमरा टीम रेडी है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक करता हूँ। और जो भी यहाँ पे स्पॉन्सर्स और वेलविशर्स हैं हमारे, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक और बात हमारे गेस्ट साहब ने आज कहा कि वो एक बहुत से स्पीकर्स बात किए हैं, स्पेशली हम उम्मत मोहम्मदी हैं, यानी कुरान नाजिल हुआ हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। उन्हीं की एक आयत है, हदीस है, अना मदीनुल इल्म अलियन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। हम मौला अली के चाहने वाले हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, उनके उम्मती हैं। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात करके पैदा किया है, यानी अल्लाह ताला जमीन, आसमान, सितारे, सैयारे, हैवानात, नबातात, चरिंदे, परिंदे, इंसान सब पैदा किया, जिन
اس میں انسان کو اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات میں امپورٹنٹ یعنی ہمارے کو اخر عطا کیا ہے. مولانا پرسوں شب قدر میں لوگوں سے ایک سوال پوچھ رہے تھے کہ انسان شب قدر میں کیا مانگنا چاہیے؟ تو بچوں نے جواب دیا عقل. جب عقل صحیح ہو جاتی ہے تو وہاں پہ ایمان بھی آ جاتا ہے, وہاں پہ علم بھی آ جاتا ہے, تہذیب بھی آ جاتی ہے, احساس بھی آ جاتا ہے. جب تک انسان میں عقل نہ ہو نہ اس کا کردار صحیح رہے گا نہ اس کے مینجمنٹ صحیح رہیں گے. ابھی ہمارے صدر جیسا بول رہے تھے فیملیز پہ کیا ہے, پہلے دادا دادی کو دیکھا جاتا ہے تو وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے آغوش میں آتا ہے تو وہ وہاں پہ اس کی ٹریننگ اسکول شروع ہو جاتی ہے ماں کی آغوش. جو بیہیویئر ہم دادا دادی کریں گے ہمارا پوتا وہی سیکھے گا, اس کو سکھانا ہے. ابھی کیا ہے یہاں پہ ایجوکیشن ادارے فیض الاسلام مفت میں دے رہی ہے, لے کے جا کے لاکھوں روپے فیس بھرتے ہیں بڑے بڑے اسکول میں آپ دنیا عطا کرانے کے لیے. جبکہ آپ کے بچے کو اخلاق نہ ہو, اس کو صحیح سے عقل نہ ہو, نہ ماں باپ کی عزت, نہ عالم کی عزت, نہ قوم کی عزت, نہ کتاب کی عزت, نہ مذہب کی عزت, تو اس کو وہاں پڑھا کے کرنا کیا ہے؟ بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں کیونکہ میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں میرے آفس میں, کچھ لوگوں کو دینی معاملات خود بھی معلوم نہیں ہے لیکن وہ انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, بڑے بڑے پیمانے پہ. آپ آئی اے ایس آفیسر بن کے, ڈاکٹر بن کے, آئی پی ایس بن کے فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ سب چیز کا یوٹیلائز کر کے اچھا جینا ہے تو پہلے اسلام یعنی دینیات کو دیکھیے. جب کہ آپ فری آپ کاسٹ مل رہی ہے, یہاں تو نہ آپ کو ڈونیشن دینے کی ضرورت ہے نہ تو فیس دینے کی ضرورت ہے. اور اساتذہ مولانا آدم جعفری بول رہے تھے یہ ہے کہ اگر صحیح طریقے سے اوقاف کی حفاظت کر کے اس کا ماہانہ انکم کو دریافت کیا جائے, منیمم آج کے ماحول سے 1.25 سے 1.5 کروڑ روپیہ آنکھ بند کر کے ملے گا. اگر زبردستی نہیں ایسے ہی اگر آنکھ کھولیں گے تو 2 اوقاف سے تقریباً ہمیں مل جائے گا 1.25 سے 1.5 کروڑ روپیہ مل جائے گا. تو ماہانہ 3 سے 4 لاکھ 5 لاکھ روپے ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے. جتنا ہم دیر کریں گے ان هذه القلوب تسطع كما يسطع الحديد قيل یا رسول اللہ وما جلاؤها قال تلاوت القرآن. یہ دل زنگ کھا جاتے ہیں. ان دلوں کا علاج کیا ہے؟ کہا ان کو جو ہے تلاوت قرآن کے ذریعے سے سیکل کیا جاتا ہے. دل محبت اور نفرت کے مرکز کا نام ہے. دلوں میں محبت اگر آ جاتی ہے تو پھر ابو لہب کی بو دل میں نہیں آنا چاہیے. تبت یدا ابی لہب, اجاڑنے میں فلانی کا ہاتھ ہے, بگاڑنے میں فلانی کا ہاتھ ہے, وہ ٹیپ بنانے میں فلانی کا ہاتھ ہے, اس کو مروانے میں فلانی کا ہاتھ ہے, فلانی کو انجینئر بنانے میں ہاتھ ہے. اگر وہ ہاتھ پر نہ پکڑتے تو میں آئے, تمہیں ہاتھ پکڑنے کا مطلب تھوڑی ہے, ہیلپ کرنے کا مطلب ہے. تو آج بھی اگر ہمارے قوم میں بچے انجینئر بن سکتے تھے, ڈاکٹر بن سکتے تھے, اونچے درجات حاصل کر سکتے تھے, چونکہ ان کے پاس فائنانشلی پرابلم تھا, پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکے. خدا کی قسم سر پہ امامہ رکھے ہوئے علماء کی نیاز میں کہہ رہا ہوں, سب کو حاضر نظر رکھتے ہوئے, قوم کے اندر سب کچھ تھا. یہ قوم نے جو ہے آپسی اختلافات کی وجہ سے دلوں میں نفرت رکھ کے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑنے کے بجائے پیروں کو کھینچا گیا ہے. یہ بچوں کی صلاحیت جو چھن گئی ہے, ان سب کی ذمہ داری, یہ پورا عذاب ان کی گردن پر ہوگا جن کا ہاتھ تھا قوم کو بگاڑنے میں. یہ چاہتے تو ان کے ذریعے سے ان کا ہاتھ سے قوم سدھر سکتی تھی, یہ چاہتے تھے. اگر قوم پریشانی ہے, بچے نہیں پڑھ سکے, مدد نہ ہونے کی وجہ سے خزانے پہ بیٹھ تو یقین مانیے گا ہمارا شمار ابو لہب کے ساتھ ہوگا. یہاں پر کوئی جو ہے ہمیں مولا علی کے چاہنے والے تبر کھا کے آیا, ابو لہب سے بڑھ کر رشتہ داری. ابو لہب تو خون کا چچا علی کا, خون کا چچا رسول اللہ کا, فاطمہ زہرا کا محرم ہے.
अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अबू तालिब हमजा सैयद शुहदा का भाई अबू लहब है। कुरान कहता तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब तबाह हो जाए, मर जाए, गड़ जाए, इसलिए कि उसने जो अहदाफ रसूल खुदा को खत्म करने में सबसे बड़ा रोल अदा किया है। अगर हमारे इस्लामी अहदाफ, हमारे बच्चों की तरक्की करने में अगर कोई रुकावट बन रहा है, यकीन मानिएगा सूरह क़यामत के आयात कि अबू लहब साहब में कमांडर होगा, पीछे लश्कर में हमारा शुमार होगा। अल्लाह के यहाँ कोई रिश्तेदारी चलने वाली नहीं है। तुम्हारे आमाल, तुम्हारी नीयत की वजह से अच्छा जुमला कहा जनाब आला साहब ने कि सब मिलकर मैंने कोशिश सबों ने किया कि खिदमत करेंगे। खुदहा बिक़ुव्वति, मैं पूरी ताकत के साथ इस जिम्मेदारी को लेने के लिए ताकत आया हूँ। अम्मा रखकर उसके ऊपर सफेद कपड़ा ओढ़ के आया हूँ कफन की शक्ल में। किसी नबी को फ्री में कोई खिदमत नहीं मिली है। किसी को दरख्त के दरमियान रखा गया तो हरे से काटा गया, दूध पूरे किया गया, किसी को तश में रख के सबको ज़िबान किया गया, किसी को जख्मी करके पूरा बदन जख्मों से चूर हो गया। हर नबी को मारा गया, हर इमाम को खत्म किया गया। अम्र बिल मारूफ नही की राह में हम भी खिदमत लेके आए हैं, पूरी ताकत के साथ आएंगे। आप हमारा साथ दें। फारसी में कहते हैं दस्त दर दस्त हम दही मीहन खीशरा की मुआबा, कि आप सब हमारा साथ दें, मिलकर काम करेंगे। मैं आपके खिलाफ, आप मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे, प्रॉपर्टी वहीं पे रह जाएगी, कौम के बच्चे पीछे रह जाएंगे। कल इंशाअल्लाह जब इमाम ज़मान का ज़हूर होगा, वो हमारा गिरबान पकड़ के जब वासिले जहन्नम करेंगे, खुदाया मुझे तो तबरुक खाया था मौला अली का, इमाम हुसैन का, तो तबरुक खाया है, तुझसे बेहतर तबरुक खाया अबू लहब खाया था दावत ज़ुलशीरा में। एक तरफ अबू तालिब बैठे हुए थे, एक तरफ अबू लहब, दोनों ने खाया है। अबू तालिब ने तबरुक की शक्ल में खाया, अल्हम्दुलिल्लाह बरकत हुई, हज़्म किया सही तरीके से, बरकत के आसार अली से लेकर आखिरी ज़माने की हुज्जत तक अल्लाह ने कहा जज़ाउल एहसान, तूने सही हज़्म किया खा के तबरुक। ऐ मलऊन अबू लहब, तू बेहिसाब बैटिंग करके खूब खाकर तूने जो है यहाँ पर हज़म नहीं कर सका। तब्बत यदा अबी लहब। इंशाअल्लाह कुरान का तोहफा हमारे लिए दिलों को पाक बनाना, नूरानी बनाना, ज्यादा गुफ्तगू करना अच्छी चीज नहीं है। बच्चे बेचारे जो उनको जो है वो सुन रहे हैं कि क्या होने वाला, क्या होने वाला, इनाम के चक्कर में है। हम भी जो है ईद की दिन जो है इनाम के चक्कर में है कि क़यामत के दिन क्या होगा, हमारी हालत क्या होने वाली है। लिहाजा मैं अपनी वजूद को तैयार कर लूँ। लिहाजा बस ये है कि स्टाफ जो है फजल इस्लाम का असातीद 4000, 5000, 6000, 7000 सैलरी, इसे सैलरी नहीं कहा जाता। हकीकत में ये पेट्रोल भी नहीं कहा जाता, गाड़ी का पेट्रोल। अब आड़ी पड़े खाना तो घूम घूम के 2-2 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है, तो पेट्रोल की कीमत भी नहीं है। रेगुलर 1 लाख का इनकम इदारे का फिक्स नहीं, क्योंकि हमें हमारी पीरियड में जो है फजल इस्लाम इधर जो बिल्डिंग बने थे अयफी मंजिल, उसका 45 से 45 हजार रुपये आता है। ये इनकम है, ये कंटिन्यू है। इसके साथ साथ जनाब मोहसिन वकील साहब थोड़ा हेल्प करेंगे 50,000 की, बस इतना ही है। बाकी का जितना भी है अब चंदे से हर 1 रुपया देने वाले भी दे रहे हैं, जो घर घर जाके चंदा भी वसूल कर रहे हैं। इसी में सिर्फ मदरसा नहीं चला, आज तक जो भी है, जो भी जितने भी कमेटी आके हैं, जो भी आके हैं, उन्होंने माशाअल्लाह से जैसे हमारे बुजुर्ग फुलूस से जो बुनियाद रखे थे, उसी फुलूस के साथ साथ इसको आला मकाम पे पहुंचा है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। पहले हमारे बुजुर्गों के दिन में जो भी इसमें खिदमत अंजाम दी है उसका बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं सिर्फ आज इसके लिए इसीलिए आया कि एक इंस्पिरेशन जो यूथ के लिए आजकल माँ बाप के, उन माँ बाप के लिए कम से कम ये जो मैं देने जा रहा है, ये हमारे वालिदैन के मेमोरियल कम भाई है, इनकी तरह माँ बाप के लिए नहीं है, क्योंकि एक ऐसा बंदा है हमारे नजर में। ये ऐसा बंदा है, मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ ये की है, हो सकते बहुत से। मैं एक इंस्पिरेशन हमारी फैमिली HMI अलहाज मेरे अब्बा हुसैन मरूम, इनकी फैमिली की तरफ से एक जनाब